السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ٹاک، جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے بہت ساری دلچسپ کہانیاں جو کہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ اب اس ڈرامے میں بہت سے راز کھلنے والے ہیں۔ کیا سندری غلام کو بادشاہ کی حقیقت بتا دے گی؟ وہ اسے جانتی ہے؟ کیا غلام بادشاہ کی محبت جاننے کے بعد سندری سے فوراً نکاح کر لے گا، یا پھر بادشاہ کو جا کر بتا دے گا سندری کے بارے میں؟ کیا غلام اور بادشاہ اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بننے والے ہیں سندری کی وجہ سے؟ تو جیسا کہ غلام اب جب کہ سندری کو اپنے کوارٹر میں لے آیا ہے، اور رات کے وقت جب دونوں لیٹے ہوتے ہیں تو سندری جو کہ غلام سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ غلام سندری سے کہے گا کہ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جس پر پھر سندری مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کے بارے میں بتا دے گی کہ یہی جو تمہارا دوست ہے، اس کو میں نے تمہارے ساتھ دیکھا، وہی تو ہے جس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، اور میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ بھی مارا تھا۔ سندری غلام سے کہے گی کہ اس نے مجھے ایک ناچنے والی سمجھ کر میری قیمت لگائی تھی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ سندری بادشاہ کی ساری حقیقت جب غلام کے سامنے کھول کر رکھ دے گی، اور غلام جب سندری کے منہ سے یہ سب کچھ سنے گا تو غلام کو سمجھ آ جائے گی کہ بادشاہ سندری سے ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے غلام کو بتایا تھا کہ اس لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا اور وہ ناچنے والی ہے۔ غلام یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ بادشاہ تو اس کی محبت میں پاگل ہوا پھر رہا ہے، مجنوں بنا پھر رہا ہے، اور اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ سندری میرے پاس ہے اور میں بھی اسی سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بادشاہ کبھی بھی مجھے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ تو غلام جو کہ پھر سندری سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ اگر وہ بھی میری طرح تمہارے اوپر مر مٹے، تم سے محبت کرنے لگے، سچی محبت، تو کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ غلام جو کہ سندری کو بادشاہ کی حقیقت بتا دے گا، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور تم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو کیا تم اسے اپنا لو گی؟ سندری غلام کی بات سن کر کہے گی کہ نہیں، میں اس شخص سے سخت نفرت کرتی ہوں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بادشاہ ہوگا یا منسٹر ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن مجھے حاصل نہیں کر سکتا۔ غلام سندری سے کہے گا کہ سندری، ایک دفعہ پھر سے سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس حویلی کا وارث، اس کی اس معاشرے میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، اور میں ایک ادنا سا غلام ہوں۔ جس پر سندری غلام سے کہے گی کہ مجھے اس بادشاہ کے مقام یا رتبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے غلام ہر صورت میں قبول ہے اور میں غلام کی ہی سندری بننا پسند کروں گی۔ سندری غلام سے کہے گی کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ غلام بھی سندری سے کہے گا کہ میں بھی تم سے عشق کرنے لگا ہوں، اور میں کسی اور کے ساتھ تمہارا تصور بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا پھر کوئی بھی۔ غلام جو کہ سندری سے کہے گا کہ سندری، اگر تم مجھے سچے دل سے محبت کرتی ہو تو پھر میرا یعنی کہ اس غلام کا بھی تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور آج سے تم صرف اور صرف میری ہو، تمہاری طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور غلام پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ غلام جو کہ پھر بادشاہ سے ملنے کے لیے حویلی جاتا ہے، کیونکہ غلام یہ بات جانتا ہے کہ اگر میں بادشاہ سے ملنے نہ گیا تو بادشاہ کوارٹر میں آ جائے گا، کیونکہ بادشاہ یہ بات جانتا ہے کہ میں رات کو اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، اور بادشاہ کہیں کوارٹر میں نہ آ جائے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ لڑکی ملی ہے یا نہیں، یا پھر اس سے ملنے کے لیے۔ تو اس لیے غلام جو کہ حویلی جاتا ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے، اور جب بادشاہ غلام کو دیکھتا ہے تو غلام سے پوچھتا ہے کہ غلام، کیا وہ لڑکی تمہیں مل گئی اور تم اس سے لے کر آئے ہو ساتھ؟ غلام بادشاہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کو کچھ بتاتا نہیں۔
بادشاہ غلام سے کہے گا کہ چلو مجھے ملواؤ اس لڑکی سے، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے میرے بھائی کے دل پر قبضہ کر لیا، میرے بھائی کو بے چین کر دیا ہے، میں بھی اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ غلام کا ہاتھ پکڑ کر کوارٹر کی طرف جانے لگتا ہے تو غلام جو کہ بادشاہ کو وہیں روک لیتا ہے، اور غلام بادشاہ سے جھوٹ بول دے گا کہ اسے کہے گا کہ بادشاہ نہیں، وہ مجھے لڑکی نہیں ملی، میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ بادشاہ جو کہ غلام کو گلے لگائے گا اور کہے گا کہ غلام تو بھی اب میری طرح اسے ڈھونڈتا ہی پھرے گا، تمہاری والی بھی میری والی کی طرح کہیں گم ہو گئی ہے، جیسے میری والی نہیں مل رہی اسی طرح اب تمہاری والی بھی نہیں ملے گی۔ بادشاہ غلام سے کہے گا کہ تمہیں تو اپنے والد کا نام بھی پتہ ہے، اور بادشاہ اداس ہو کر کہے گا لیکن مجھے تو اپنی محبت کا نام بھی معلوم نہیں، اور غلام جو کہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ غلام جو کہ اب سندری کو کسی صورت میں بھی بادشاہ کے سامنے نہیں لانا چاہتا اور نہ ہی اسے بتانا چاہتا ہے کہ جس لڑکی کو تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے میں بھی اسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ غلام جو کہ پھر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں، بادشاہ جو کہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور بادشاہ مجھے اپنا بھائی مانتا ہے، میں ابھی بادشاہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اب ایک چیز ایسی آ چکی ہے کہ جس میں بادشاہ کو جیتنے نہیں دے سکتا، میں اپنی جیتی ہوئی بازی کو ہار نہیں سکتا، کیونکہ بادشاہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، عزت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، وہ اپنے پیسے سے اس دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، میرے پاس تو قسمت سے ایک چیز آئی ہے جسے میں اب کھونا نہیں چاہتا۔ غلام کہے گا کہ یہ بادشاہ کی خاطر میں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، کیا بادشاہ میری خاطر ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتا؟ لاجو جو کہ غلام کی باتیں سن کر پریشان ہو جائے گی اور غلام سے کہے گی کہ غلام، یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کون سی چیز بادشاہ سے لینا چاہتے ہو؟ کس چیز کی قربانی مانگ رہے ہو اپنے بھائی سے؟ آخر ایسی کون سی چیز آ گئی ہے جس میں تمہیں بادشاہ سے بے وفائی کرنے پر مجبور کر دیا؟ لاجو غلام کو سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ لاجو کہے گی کہ غلام، تمہارے لیے یہ حرام ہے، تم یہ نہ کرو۔ لاجو کہے گی کہ غلام، تم جانتے ہو نا بادشاہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو غلام اب کیا کرے گا؟ کیا غلام سندری سے نکاح کر لے گا اور بادشاہ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یا پھر بادشاہ سندری کو غلام کے ساتھ دیکھ لے گا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد اب خورشید پر بھی یہ راز کھلنے والا ہے۔ خورشید جو کہ بادشاہ کے پاس جائے گی۔ بادشاہ بہت اداس اور پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اس پائل کو لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خورشید جب بادشاہ کے کمرے میں جاتی ہے تو بادشاہ اس پائل کو چھپا لیتا ہے۔ خورشید بادشاہ سے پوچھے گی، بادشاہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور کہاں گم ہو گئی ہے میرے بیٹے کے دل پر وار کر کے؟ خورشید جو کہ بادشاہ کے پاس اس پائل کو بھی دیکھ لے گی۔ خورشید بادشاہ سے کہے گی، بادشاہ یہ تمہارے پاس پائل کس کی ہے؟ جس پر بادشاہ پہلے تو اس پائل کو چھپانے کی کوشش کرے گا، پھر خورشید کو دکھا دے گا اور کہے گا کہ پھپھو، اماں، یہ پائل اس لڑکی کی تو ہے جس کے عشق میں بھی گرفتار ہو چکا ہوں، جس کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا، جو مجھے مل نہیں رہی، نہ جانے کہاں کھو گئی ہے، اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، یہ اس کی پائل ہے۔ خورشید جب بادشاہ کے ہاتھ میں وہ پائل دیکھے گی، وہ جلدی سے اس پائل کو پکڑ لے گی اور کہے گی، کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ یہ اس لڑکی کی پائل ہے، اور تمہیں یہ کہاں سے ملی اور تم کب سے اسے جانتے ہو؟ بادشاہ خورشید کا یہ رد عمل دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ یہ لڑکی میری گاڑی میں ایک دفعہ بیٹھی تھی اور اس کی یہ پائل میری گاڑی میں گر گئی تھی، تب سے میرے پاس ہے۔ خورشید کہے گی کہ اس لڑکی کے باپ کا کیا نام ہے؟ جس پر بادشاہ اداس ہو کر کہے گا کہ پھپھو، اماں، میں نہ اس لڑکی کا نام جانتا ہوں اور نہ ہی اس کے باپ کا، لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس پر خورشید پھر بادشاہ کو بتا دے گی کہ یہ پائل تو میری ہے۔ بادشاہ کہے گا، پھپھو اماں، یہ پائل آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس پر پھر خورشید بادشاہ کو ساری حقیقت بتائے گی، اور بادشاہ جب یہ سنے گا تو وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوگا اور حیران بھی، اور کہے گا کہ پھپھو اماں، کیا جس لڑکی سے مجھے محبت ہوئی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے؟ خورشید کہے گی کہ بادشاہ، ہاں، یہ پائل میری ہے، اور وہ لڑکی جس نے یہ پائل پہنی ہوئی تھی وہ میری اور عاشق علی کی بیٹی ہے۔ تم اس کو ڈھونڈو، تمہیں اب ہر حال میں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔
تو اس طرح سے خورشید کو یہ بات تو پتہ چل جائے گی کہ اس کی بیٹی یہیں کہیں آس پاس ہے۔ خورشید کہے گی کہ بادشاہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بادشاہ کہے گا پھپھو اماں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے۔ خورشید پھر بادشاہ سے پوچھے گی کہ بادشاہ وہ کیسی ہے، دکھنے میں کیسی ہے؟ جس پر بادشاہ پھر سندری کی تعریف کے قصیدے پڑھنے لگے گا۔ وہ کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ بادشاہ سب کچھ خورشید کو بتائے گا اور خورشید سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے ہوگی، اور بادشاہ کو بھی اب اس بات کی خوشی ہوگی کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی جان سے پیاری پھپھو اماں کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کہے گا کہ پھپھو اماں اب جب میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور بابا کے سامنے لے کر آؤں گا تو بابا کو تب کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خاندان کی لڑکی نہیں ہے، وہ تب ہمارے خاندان کی نکلی۔ تو اب تو بابا ضرور میری اس سے شادی کروا دیں گے، جس سے خورشید کہے گی کہ تمہارے بابا ایک طوفان کھڑا کر دیں گے اس گھر میں جب اسے پتا چلے گا کہ لڑکی جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اور عاشق علی کی بیٹی ہے۔ خورشید بادشاہ سے کہے گی کہ تم یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، نہیں تو جہن میری بیٹی کی جان لے لے گا۔ جس پر بادشاہ خورشید سے وعدہ کر لے گا کہ پھپھو اماں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر بادشاہ جو کہ غلام سے ملے گا اور اسے بتائے گا کہ ڈاکٹر تم جانتے ہو جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ پھپھو اماں کی بیٹی ہے۔ جس پر غلام بھی یہ سن کر حیران ہو جائے گا اور بادشاہ سے پوچھے گا تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی وہ لڑکی پھپھو اماں کی بیٹی ہے؟ جس پر پھر بادشاہ غلام کو بتائے گا کہ اس طرح سے اس لڑکی کی پائل میری گاڑی میں رہ گئی تھی اور میں وہی دیکھ رہا تھا کہ پھپھو اماں میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے وہ پائل پہچان لی اور انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ یہ پائل ان کی تھی جو عاشق علی نے انہیں گفٹ کی تھی اور عاشق علی کے پاس تھی، جو کہ عاشق علی کو وہ پائل بہت پسند تھی اور انہوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ وہ انہی کی بیٹی ہے۔ غلام یہ سن کر سب سے پہلے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ غلام کو بادشاہ کی باتیں سن کر اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ سندری کا اور عاشق علی کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے، اور غلام کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ عاشق علی نے سندری کو اس حویلی میں جہان سے ملوانے کا کیوں کہا تھا، اور یہ بھی کیوں کہا تھا کہ اس کو سندر گھر کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ اب غلام کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ کیا غلام سندری کو یہ بتائے گا کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ کیا غلام سندری کو یہ بتائے گا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور وہ اسی حویلی میں موجود ہے؟ یا پھر وہ غلام اس ڈر سے کہیں سندری سے دور نہ ہو جائے سندری سے سب کچھ چھپائے گا؟ کیا غلام اب سندری کو کوارٹر میں ہی رکھے گا یا پھر غلام جلدی سندری کو یہاں سے لے جانے کا ارادہ کر لے گا اور غلام خود غرض بن جائے گا تاکہ سندری کو اس حویلی میں اب کوئی نہ دیکھ سکے اور سندری پر کوئی راز نہ کھلے؟ یا پھر غلام سندری کو یہاں سے لے جانے سے پہلے ہی غلام کا اور سندری کا سارا راز بادشاہ پر فاش ہو جائے گا؟ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔